فکر نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم فصوص الحکم کے اس باب کو زیر بحث لانے جا رہے ہیں جو اس تصنیف کا سب سے زیادہ زیر بحث، سب سے زیادہ مسحور کن اور سب سے زیادہ نازک اور عمیق باب سمجھا جاتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی حکمت کا فص۔ یہ وہ باب ہے جو ایک طرف تو وحدت حقیقی کا ایسا سمندر پیش کرتا ہے جس کی گہرائی دل و دماغ کو مبہوت کر دیتی ہے، اور دوسری طرف اگر اسے پورے سیاق و سباق، پوری احتیاط اور پوری ذمہ داری کے بغیر سمجھا جائے تو یہ غلط فہمیوں کے ایسے طوفان برپا کر سکتا ہے جو انسان کو روحانی راستے ہی سے بھٹکا دے۔ یہاں یہ نزاکت کسی ممانعت کی علامت نہیں بلکہ علم کی گہرائی کی نشاندہی ہے۔ یہ اس چیلنج کی مانند ہے جو ایک گہرے سمندر میں اترنے والے غواص کو درپیش ہوتا ہے۔ اگر تربیت ہو، ساز و سامان مہیا ہو اور رہنمائی موجود ہو تو یہی گہرائی بیش قیمت موتی عطا کرتی ہے، اور اگر یہ سب نہ ہو تو یہی گہرائی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے احتیاط، ذمہ داری اور ایک کھلے دل کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ ابن عربی اس باب کا آغاز اپنے ایک ذاتی مشاہدے سے کرتے ہیں جو انہیں 586 ہجری میں قرطبہ میں ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کی ارواحوں کو ایک ساتھ دیکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن ان تمام میں سے صرف ایک پیغمبر نے ان سے کلام کیا اور وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ جی، جیسے اس حکمت کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر انہی کا انتخاب کیا گیا ہو۔ اور یہ انتخاب ہی اس پورے فس کی آپ کہہ لیں کہ کنجی ہے۔ فس کا مطلب ہے نگینہ، یعنی کسی انگوٹھی کا مرکزی جوہر۔ تو یہاں ہر پیغمبر کی حکمت کا جوہر بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شیخ سے جو کلام کیا وہ دراصل ایک قرآنی آیت کی طرف اشارہ تھا جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ کون سی آیت؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 56۔ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے صراط مستقیم پر ہے۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ تو ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی، اصل میں شیخ ابن عربی ہمیں اس آیت کو دو حصوں میں دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شے، کوئی بھی وجود، چاہے وہ فرشتہ ہو، انسان ہو، جانور ہو یا ایک بے جان پتھر، وہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر رہا۔ اس کا اختیار، اس کی سمت، اس کی تقدیر، اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ایبسولوٹ کنٹرول۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یعنی حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ لیکن اس آیت کا دوسرا حصہ ہے جو ساری بحث کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا ہمارا یعنی بندوں کا کام ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خود اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب لگتی ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ کے پورے نظام فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہاں صراط مستقیم کا مطلب وہ راستہ نہیں جس پر چلنے یا نہ چلنے کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد وہ اٹل، سیدھا اور کائناتی قانون ہے جس پر پوری کائنات اور خود نظام الہی چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہر فعل، ہر حکم اور ہر فیصلہ ایک ایسے سیدھے راستے پر ہے جس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی ظلم یا کوئی بے ضابطگی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، جی، چاہے ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ، وہ اسی سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور ہے، کیونکہ اس کی پیشانی یعنی اس کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ایک عظیم الشان خودکار نظام کی طرح ہے جو ایک سیدھے ٹریک پر چل رہا ہے، اور ہم سب اس ٹرین کے مسافر ہیں، چاہے ہمیں یہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ بالکل۔ لیکن یہاں فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہر سننے والے کو پریشان کرے گا۔ جی ضرور۔ اگر سبھی ایک ہی راستے پر ہیں، اگر ہر مخلوق کی پیشانی اسی ایک ہاتھ میں ہے، تو پھر ہدایت یافتہ اور گمراہ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
قرآن تو بار بار ان دو گروہوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے الگ الگ انجام کی بات کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ تجربات کیسے ہیں اگر راستہ ایک ہی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ شعور کے دو مختلف درجات کا فرق ہے۔ شیخ کے مطابق فرق راستے میں نہیں ہے، مسافر کی آگاہی میں ہے۔ آگاہی میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ جانتے اور پہچانتے بھی ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کس کی طرف جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، یہ عارفین ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو چل تو اسی راستے پر رہے ہیں مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ راستہ کون سا ہے اور منزل کیا ہے۔ گویا ایک شخص آنکھیں کھول کر سفر کر رہا ہے اور دوسرا آنکھیں بند کر کے، مگر دونوں ہیں ایک ہی شاہراہ پر۔ بالکل۔ یعنی ایک کو معلوم ہے کہ ہر موڑ، ہر اتار چڑھاؤ اسی منزل کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ دوسرا ہر جھٹکے پر چیختا ہے کہ میں بھٹک گیا یا میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ بالکل۔ عارف بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر شے کا انجام اسی کی طرف ہے، جبکہ غیر عارف اپنی محدود سوچ اور جہالت کی بنیاد پر چیزوں کو اچھا یا برا سمجھتا ہے۔ صحیح۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس پہلو سے دیکھا جائے تو کوئی بھی مخلوق اپنی اصل میں نہ گمراہ ہے اور نہ ہی مغضوب، کیونکہ گمراہی اور غضب یہ عارضی کیفیات ہیں جو ہمارے محدود تجربے میں آتی ہیں۔ تو حتمی انجام کیا ہے؟ ہر شے کا حتمی انجام اور اس کی واپسی اسی ایک رحمت کی طرف ہے جو ہر چیز پر محیط ہے اور جو، جیسا کہ حدیث میں آیا، اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ یہ تصور میں لانا پھر بھی بہت مشکل ہے کہ حقیقت ایک ہی ہے، لیکن اس کا تجربہ اتنا مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کے لیے وہی راستہ سکون کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے اذیت کا۔ کیا شیخ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی ٹھوس مثال دیتے ہیں تاکہ یہ بات صرف فلسفہ نہ رہے بلکہ ہمارے تجربے کے قریب آ جائے؟ جی بالکل، اور یہ ان کی تعلیمات کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ وہ اسے علم ذوق کہتے ہیں، یعنی چکھ کر جاننے والا علم یا ایکسپیرینشل نالج۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ پانی کی مثال دیتے ہیں۔ پانی اپنی حقیقت میں ایک ہی شے ہے، H2O، لیکن مختلف جگہوں پر، مختلف حالات میں اس کا ذائقہ، اس کی تاثیر اور اس کا تجربہ بدل جاتا ہے۔ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا کھارا، چشمے کا صاف اور شفاف، جوہر کا گدلا، مگر حقیقت میں یہ سب پانی ہیں، ان کی اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی حقیقت الہیہ بھی اسی ایک پانی کی طرح ہے، لیکن ہر شخص اپنی استعداد، اپنے ظرف اور اپنے روحانی مقام کے مطابق اس کا الگ ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ بالکل، حقیقت الہیہ یعنی ڈیوائن ریالٹی ایک ہی ہے، لیکن ہر شخص، ہر مخلوق اپنی استعداد، اپنی حالت اور اپنے ظرف کے مطابق اس کا تجربہ کرتا ہے۔ ایک عارف کے لیے وہ تجربہ میٹھے پانی جیسا ہے، یعنی قربت اور محبت کا۔ ایک غافل کے لیے وہ تجربہ کھارے پانی جیسا ہے، یعنی دوری اور تکلیف کا۔ لیکن دونوں صورتوں میں وہ اسی ایک حقیقت کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد وہ مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی سننے والا، دیکھنے والا، پکڑنے والا ہاتھ تو الگ الگ نظر آ رہا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے جو اصل سورس ہے وہ ایک ہی ذات ہے۔ یہ کثرت میں وحدت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ منطق یہاں تک تو سمجھ آ رہی ہے، ایک نظام اور اس میں ہمارے شعور کے مطابق مختلف تجربے۔ لیکن شیخ ابن عربی اس منطق کو اس کے سب سے زیادہ انتہائی اور سچ کہوں تو سب سے زیادہ متنازع نتیجے پر لے جاتے ہیں جب وہ قوم عاد کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، کیونکہ یہاں وہ ایک ایسے واقعے کی تشریح کر رہے ہیں جسے ہم صرف اور صرف عذاب اور سزا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عارف کے مشاہدے کی انتہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قوم عاد نے طوفان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خوش ہو کر کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ شیخ یہاں ایک نقطہ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا کہ یہ رحمت کی بارش ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لیکن ان پر تو بارش نہیں برسی، ان پر تو عذاب آیا، وہ تباہ ہو گئے۔ یہ اچھے گمان کا کیا نتیجہ نکلا؟ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ نے
उन्हें वो नहीं दिया जो उन्होंने मांगा, बल्कि उससे भी बेहतर चीज़ अता की। कुरान में अल्लाह का जवाब है, नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। एक हवा यानी रीह, जिसमें दर्दनाक अजाब यानी अजाबुन अलीम है। अब यहाँ शेख इब्ने अरबी अल्फाज के बातिन में गोता लगाते हैं। आप यहाँ अरबी अल्फाज की जड़ों यानी रूट्स की बात कर रहे हैं। जैसे लफ्ज़ रीख यानी हवा, एक आम सुनने वाले को ये लग सकता है कि ये महज अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी का मतलब निकालने की कोशिश है। क्या आप वजाहत कर सकते हैं? देखें, शेख इब्ने अरबी के नज़दीक अरबी ज़बान, ख़ास तौर पर कुरान की ज़ुबान, कोई हादसाती या आर्बिट्रेरी ज़बान नहीं है। वो इसे एक मुक़द्दस ज़ुबान मानते हैं जिसमें अल्फाज के हरूफ और उनकी जड़ें गहरी और बातनी हकीकतों को ज़ाहिर करती हैं। उनके लिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि लफ्ज़ रियाह, जिसका मतलब हवा है, इसी जड़ से निकला है जिससे लफ्ज़ राहा निकला है, जिसका मतलब सुकून या कंफर्ट है। उनके नज़दीक ये एक इलाही इशारा है कि उस हवा की ज़ाहिरी तबाही में एक बातनी सुकून छुपा हुआ था। तो इस रीह में राहा या सुकून क्या था? सुकून ये था कि इस हवा ने उनकी रूहों को यानी अरवाह को उनके तारीक और गुनाह आलूद जिस्मों की कैद से आज़ाद कर दिया। उनके लिए ये एक तरह की प्योरिफिकेशन थी। और फिर वो दूसरा लफ्ज़ आज़ाब को लेते हैं। आम तौर पर इसका मतलब तकलीफ या सज़ा है, लेकिन अरबी में अज़ब मीठे और खुशगवार पानी को भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके लिए ये तजर्बा बातिनी तौर पर मीठा था, क्योंकि ये उन्हें उनकी असल की तरफ लौटा रहा था। उनकी वाहिद तकलीफ ये थी कि उन्हें अपनी जानी पहचानी दुनिया, अपने घरों और माल से जुदा होना पड़ा। ये एक ऐसा मुशाहिदा है जो जाहिर से आगे हकीकत को देखता है। लेकिन इससे तो ये मतलब निकल सकता है कि गुनाह की कोई सजा ही नहीं, ये तो गुनाह की वकालत करने के मुतरादिफ हो सकता है। बिल्कुल नहीं, और शेख इस बारे में बहुत वाज़े हैं। ये गुनाह की वकालत नहीं, बल्कि इलाही निज़ाम की वुसअत का बयान है। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो इन चीज़ों को भी अपनी लपेट में ले लेती है जिन्हें हम अपनी महदूद नज़र से महज अजाब समझते हैं। ये एक आरिफ का मुशाहिदा है, आम इंसान का कानून नहीं। ये शरीयत को रद्द नहीं करता, बल्कि हकीकत की एक गहरी परत को खोलता है। तो फिर इस सारी गहरी और पेचीदा गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? ये सारी बातें हमें अमली जिंदगी में कहाँ लेकर जाती हैं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें क्या आखिरी नसीहत देती है? आखिरी और सबसे अहम नसीहत यह है कि इंसान अपने बनाए हुए महदूद तसव्वुरात से आज़ाद हो। शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर शख्स, चाहे वो कितना ही आलिम क्यों ना हो, लामहाला अपने जहन में अपने रब का एक तसव्वुर, एक अकीदा बना लेता है और फिर उसी तसव्वुर की इबादत करता है। ये उसका ज़ाती खुदा होता है, गॉड ऑफ बिलीफ। यानी हम असल में खुदा की नहीं, बल्कि खुदा के बारे में अपने ख्याल की इबादत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और शेख कहते हैं कि जब हकीकत या खुदा उस शख्स के खुद साख्ता तसव्वुर के मुताबिक जाहिर होती है तो वो उसे पहचान लेता है और खुश होता है। लेकिन अगर खुदा किसी और सूरत में, किसी ऐसे रूप में सामने आए जो उसके अकीदे और तसव्वुर से मुख्तलिफ हो, तो वो फौरन उसका इनकार कर देता है। वो कहता है, नहीं, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा हिजाब और सबसे बड़ी कैद है। ये आखिरी ख्याल कि एक हकीकी आरिफ को तमाम अकायद के लिए खुला होना चाहिए, ये तो एक किस्म की रेडिकल रिलेटिविज्म लगती है कि जैसे सब कुछ चलता है। क्या वो ये कह रहे हैं कि तमाम अकायद एक जैसे सच हैं? ये एक वाहिद हकीकत के तसव्वुर से कैसे मुताबिकत रखता है? ये लाखों का सवाल है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि तमाम अकायद हकीकत की यकसां तौर पर दुरुस्त तस्वीर कशी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो वाहिद लामहदूद हकीकत इन तमाम अकायद के जरिए झलकती है, चाहे वो अकायद खुद कितने ही महदूद क्यों ना हो। एक हकीकी आरिफ वो है जो किसी एक अकीदे का इनकार नहीं करता, बल्कि उस अकीदे में भी उसी एक हकीकत का अक्स देखता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक ही सूरज है जो हजारों मुख्तलिफ आईनों में मुनक्किस हो रहा है। कुछ आईने साफ हैं, कुछ धुंधले, कुछ टेढ़े। आरिफ सिर्फ एक साफ आईने पर तवज्जो नहीं देता, वो ये पहचानता है कि उन तमाम आईनों में, चाहे वो जैसे भी हों, अक्स उसी एक सूरज का है। वाह, यानी असल कामयाबी किसी एक अकीदे को हतमी समझना नहीं, बल्कि खुद को इतना वसी करना है कि हर अकीदे में उसी एक की झलक नजर आए। जैसा कि कुरान कहता है, तुम जिधर भी रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है।
تو اس کا مطلب ہے کہ اصل قید غلط راستے پر ہونا نہیں ہے، کیونکہ راستہ تو ایک ہی ہے۔ اصل قید تو خدا کے بارے میں اپنے ہی بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے تصور میں ہمیشہ کے لیے مقید ہو جانا ہے۔ آپ نے بالکل نچوڑ بیان کر دیا۔ حقیقی عارف وہ ہے جو خود کو تمام عقائد کے لیے ایک برتن یعنی ویسل بنا لے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے کہ وہ کسی ایک عقیدے یا تصور میں سما سکے۔ وہ ہر سمت اسی کا چہرہ دیکھتا ہے اور کسی کا انکار نہیں کرتا۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام کی حکمت وحدت ہے۔ فکر نامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ معرفت کا اگلا دروازہ آپ پر کھلتا رہے۔